إن الحمد لله وكفى وسلام على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف لائق و زیبا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو نہ کہ صرف وجود بخشا بلکہ پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے نہایت معقول اور مناسب انتظام فرمایا، اور انگنت درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم سیدھا راستہ بتلایا اور کتاب و سنت کی تعلیمات اور ہدایات سے نوازا۔ معزز سامعین، ابھی جو سورہ مبارکہ پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، کہ اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا۔ فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنا کرم کیا اور خیر و بلائی کی جو دولت سے نوازا، اس کا بیان کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ میرے اس احسان کے نتیجے میں میری اس نعمت کے پانے پر میرا شکریہ ادا کیجیے، اور اس شکر گزاری کے لیے آپ نماز کا اہتمام کیجیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز صلات کے ساتھ قربانی کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ نماز اور قربانی دو ایسی عبادتیں ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کے اندر پائی گئیں، جس سے ہمیں اور آپ کو ان دونوں عبادتوں کی عظمت و اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ چونکہ اب عید الاضحیٰ کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے آج قربانی کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قربانی ہمارے دین اسلام کے اندر سنت موقدہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو نہایت تاکیدی حکم دیا ہے، اور خود اپنی پوری مدنی زندگی کے اندر ہر سال قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے بندوں اور بندیوں، سنو، تم میں سے جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے تعلق سے حکم ہے۔ ایک تھریٹن کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں اور آپ کو قربانی کی تاکید کی ہے، جس سے ہم اس کی عظمت و اہمیت اور امپورٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہر سال قربانی فرماتے رہے، تو اس طریقے سے آپ نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے قربانی کا اسوہ و نمونہ ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ بات کی تعلیم دی ہے، تلقین کیا ہے
کہ ہم میں سے جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو قربانی کا وقت آنے پر قربانی پیش کرنا چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، قربانی ہو یا نماز، روزہ ہو یا حج و زکوٰۃ، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادت کے قبولیت کے لیے دین اسلام میں دو نہایت بنیادی شرط اور کنڈیشن رکھی گئی ہے۔ اگر ہم اس شرط اور کنڈیشن کا خیال رکھ کر کے اپنا عمل کریں گے، اپنی عبادت انجام دیں گے، تو وہ عبادت و بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی۔ اور اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا گیا اور اس کے تحت عمل نہ کیا گیا تو ہمارا عمل ضائع ہو سکتا ہے، ہماری عبادت رد ہو سکتی ہے۔ وہ کنڈیشن ایک تو اخلاص ہے، سنسرٹی، کہ جو بھی کام کیا جائے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی اور رضا کے لیے کیا جائے۔ اور دوسری عمل اور عبادت کے اندر جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ وہ عمل اور وہ عبادت کتاب و سنہ یعنی قرآن مجید اور حدیث صحیح کے مطابق۔ تو اس لیے جب کہ ہم اور آپ یہ قربانی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور عید الاضحیٰ کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ان دو چیزوں کا ہمیں اس سلسلے میں خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی قربانی اخلاص کے ساتھ کریں اور سنہ کے مطابق کریں، اپنی طرف سے بھی کریں، اپنوں کی بھی طرف سے کریں۔ آئیے میں نمونے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتھینٹک، مستند اور صحیح روایت پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے تعلق سے کیا عمل تھا اور کس طرح سے آپ قربانی کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین، کہ عید قربہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دمبوں کی قربانی کیا، اور وہ دونوں دمبے نہایت خوبصورت اور سینگ والے تھے۔ احدہما عنہ وعن اہل بیتہ والآخر عنہ وعمن لم یضحى من امتہ۔ ان دونوں جانوروں میں سے ایک جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا، اور دوسرے جانور کی اپنی اور اپنے امت کے اندر ان لوگوں کی طرف سے کیا جو قربانی نہیں کر سکتے تھے یا مجبوراً نہ کر سکے ہوں۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، ایکسپلین کرتے ہوئے، کومنٹیٹر لکھتا ہے العاجزین عن التضحیۃ من الاحیاء، یعنی امت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کیا جو زندہ لوگوں میں سے قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یہاں پر ہمیں اور آپ کو جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے ہوتی تھی، اپنے فیملی کی طرف سے ہوتی تھی، اور امت میں سے ان لاچار مجبور لوگوں کی طرف سے ہوتی تھی جو اپنی مجبوری کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے تھے، یعنی زندہ افراد میں سے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ڈیسیز پرسن، میت کی طرف سے نہ کبھی قربانی کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جامع ترمذی صحیح ستہ کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کی کومنٹری ہے تحفۃ الاحوذی، اس کے جو رائٹر ہیں محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ،
وہ لکھتے ہیں لم اجد فی التضحیۃ عن المیت منفردا حدیثا مرفوعا صحیحا، کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کے تعلق سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی صحیح حدیث نہ دیکھی۔ کچھ لوگ میت کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے ابھی جو پڑھی گئی روایت ہے جس کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی پیش کیا، اس سے وہ یہ معنی لیتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ امت میں مردہ بھی ہیں زندہ بھی ہیں، لہذا جس طرح سے زندہ کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اسی طرح سے مردہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ان کا اپنے من کا مطلب ہے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ ایک محدث ہیں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب ارواء الغلیل والیوم 4 پیج نمبر 354 پر لکھتے ہیں کہ ایسی ساری حدیثیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں کہ آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا، تو یہ امت کی طرف سے قربانی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کے خصائص میں سے ہے، جیسے کہ فتح الباری صحیح بخاری کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیں والیوم 9 جلد نمبر 9 پیج نمبر 514 یعنی 514۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک تو امت کی طرف سے قربانی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور کامن بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا کوئی امتی نہیں ہو سکتا ہے، امتی نبی کا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی طرف سے قربانی کیا تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی طرف سے قربانی کرنے والی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کی گئی ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر مراد وہ امتی ہیں جو زندہ تھے اور قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، جیسا کہ شارحین اور کومنٹیٹر وغیرہ لوگوں نے تشریح کیا ہے۔ دوسری چیز محدثین کی روایت کے مطابق کہ امت کی طرف سے قربانی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جسے اور کوئی امتی انجام نہیں دے سکتا ہے۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، میری آواز سننے والی ماؤں بہنوں، آپ خود سے غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر قربانی سال پر سال آتی رہی۔ 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اگر قربانی روا ہوتی میت کی طرف سے تو آپ کے عزیز ترین رشتہ دار ریلیٹیو انتقال کر چکے تھے، آپ ان کی طرف سے قربانی کرتے۔ مثال کے طور پر آپ کی چہیتی اور محبوب بیوی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت سے چند سال پہلے انتقال کر چکی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے انتہائی محبت تھی، آپ ان کی محبت کا تذکرہ ٹائم ٹو ٹائم ذکر بھی کرتے تھے، لیکن کسی حدیث کی کتاب میں، کسی ہسٹری بک میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی طرف سے قربانی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت محترم چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد جو سن 3 ہجرہ میں ہوا ہے شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ٹائٹل رکھا سید الشہداء، سارے شہیدوں کے سردار۔
آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، لیکن کبھی بھی ان کی طرف سے ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کیا۔ اسی طریقے سے آپ کے 3 صاحبزادے طیب، طاہر، ابراہیم، آپ کی 3 بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ، زینب، 3 بیٹے 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں انتقال کر جاتے ہیں، لیکن آپ نے ان کی طرف سے کبھی قربانی نہیں کیا۔ اگر آپ قربانی کیے ہوتے تو کوئی نہ کوئی صحابی اس کا بیان اور حدیثوں کی طرح ضرور کرتا، یا کہیں نہ کہیں کتاب کے اندر ضرور نقل کیا گیا ہوتا اور لکھا ہوتا، لیکن کوئی بھی حدیث کی کتاب یا کوئی بھی لائف ہسٹری کی بک یا کسی بھی تاریخ کی کتاب کے اندر ایک روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان مردہ رشتہ داروں کے لیے اور ان انتقال کر گئے لوگوں کے لیے قربانی کی ہو۔ حضرات گرامی، پھر اور آگے بڑھیے، خلفائے اربعہ کی مثال لیجئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے اربعہ ہیں۔ انہوں نے کئی سال حکومت کیا، بادشاہ تھے، حکمراں تھے، بقرعید کا موقع بھی آتا ہے، طرح طرح کی ان کو فیسلٹی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کبھی بھی کسی خلیفہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے انتقال کے بعد نہ قربانی کیا، نہ اپنے کسی مردہ رشتہ دار کی طرف سے قربانی کیا۔ یہی نہیں میرے محترم بھائیوں، میری آواز سننے والی ماؤں بہنوں، جتنے صحابہ صحابیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کتنے صحابہ انتقال کیے، کتنے شہید ہوئے، کتنی صحابیات اللہ کو پیاری ہوئیں، لیکن کسی ایک کی زندگی کے تعلق سے ان کی لائف ہسٹری میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ کسی ڈیسیز پرسن کی طرف سے کسی ریلیٹیو رشتہ دار نے قربانی دیا۔ صحابہ کرام ہوں، تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ دین ہوں، سارے لوگوں کی لائف ہسٹری آپ پڑھ جائیں، کہیں ایک بھی ثبوت نہیں ملے گا۔ حضرات گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی 4 بڑے مشہور امام ہیں جو مقتدیٰ ہیں، دین کے رہبر و لیڈر ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان 4 اماموں نے ڈیسیز پرسن کے حق میں اس کی طرف سے قربانی کرنے کو ناپسند کیا ہے؟ یہی نہیں بلکہ روکا ہے کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں۔ آئیے میں فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ حنفی، 4 مسالک کے تعلق سے ان کی بعض کتابوں کا حوالہ دے کر کے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ ہمارے ان ائمہ اکرام نے میت کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا ہمیں حکم دیا ہے، یا ان کی نظر میں یہ عمل کیسا تھا۔ دیکھیے، موطا امام مالک رحمہ اللہ کی حدیث کی کتاب ہے، بڑی مشہور ہے، ہر اہل علم جانتا ہے۔ موطا امام مالک کی کمنٹری ہے، اس کا نام ہے المنتقى شرح الموطا۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، قال لا يعجبني ان يضحي عن ابويه المیتین، یعنی امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں کسی لڑکے کے لیے، اولاد کے لیے نہیں پسند کرتا ہوں کہ وہ اپنے مردہ والدین کے لیے قربانی کرے۔ وقال، اور آگے فرمایا، لِكَوْنِ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ أَحْكَامِ الْحَيِّ، اس لیے کہ قربانی کرنا یہ زندوں کے متعلق ہے، زندوں کے تعلق سے ہے۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا نظریہ تھا، ان کا یہ فتویٰ تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ قربانی یہ چونکہ زندوں کے تعلق کی چیز ہے، زندوں کے کرنے کی چیز ہے، اس لیے مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ فقہ شافعی کی کتاب ہے
جس کا نام ہے مبسوط، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لا يصل الى المیت اسباب الاضحیۃ والقراۃ وحج التمتع، کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ قربانی کا ثواب، قرآن خوانی کا ثواب، نفلی حج کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا ہے۔ حضرات گرامی یہاں یاد رکھیں، حج بدل جائز ہے، حج بدل یہ حج فرض حج کا ہوتا ہے، یہاں نفلی حج کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قربانی، قرآن خوانی اور نفلی حج کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا ہے۔ فقہ شافعی کی ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے تحفۃ المحتاج شرح المنہاج، اس کے اندر لکھا ہے لا تقع الاضحیۃ عن میت، کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے، یعنی میت کی طرف سے اگر کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو یہ عند اللہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ فتویٰ ہے کس کا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا، ان کی کتاب تحفۃ المحتاج والیوم 9 پیج نمبر 368 دیکھیں۔ تیسری کتاب ہے مغنی المحتاج، اس کے اندر لکھا ہے لا تضحیۃ عن الغیر بغیر اذنہ ولا عن میت، والیوم 4 پیج نمبر 292۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ یوں بھی فرمایا کہ بغیر اجازت دوسرے کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے، اور نہ میت کی طرف سے کی گئی قربانی عند اللہ قبول ہوتی ہے۔ اب فقہ حنفی پر آئیے۔ فقہ حنفی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے بدائع الصنائع، جس کے رائٹر ہیں ابو بکر علاء الدین کشانی رحمۃ اللہ۔ والیوم 5 پیج نمبر 72 میں وہ لکھتے ہیں کہ ذبح الوارث لا یقع عنہ اذ الاضحیۃ عن المیت لا تجوز، یعنی اگر کوئی وارث، کوئی رشتہ دار اپنی مردہ میت رشتہ دار کی طرف سے جانور قربانی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ والیوم 5 پیج نمبر 72۔ امام احمد حنبل رحمہ اللہ بھی میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں سمجھتے تھے۔ صحاح کی حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان عبداللہ ابن مبارک قال، کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا احب ان یتصدق عنہ ولا یضحی، کہ اگر کوئی میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قربانی کے پیسے کو میت کی طرف سے صدقہ کر دے، لیکن قربانی نہ کرے، جس سے پتہ چلا کہ فقہ حنبلی کے اندر بھی میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ایک فقہ اسلامی کا انسائکلوپیڈیا ہے جس کا نام ہے موسوعۃ الفقہ الاسلامی، والیوم 13 پیج نمبر 329، اس کے اندر لکھا ہے لو مات الموصی فی ایام النحر قبل ان یضحی سقطت عنہ الاضحیہ، کہ اگر قربانی کے وقت میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کوئی قربانی کا طاقت رکھنے والا قربانی کرنے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے تو قربانی کرنے کی ذمہ داری اس کے طرف سے ختم ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ وہ اب زندہ نہ رہا اس لیے وہ قربانی کرنے کے قابل نہیں۔ اگر کوئی میت کی طرف سے قربانی کرنا روا ہوتا تو کہا جاتا کہ کوئی اس کا ولی یا وارث قربانی کر دے، لیکن بتاتے ہیں سقطت عنہ الاضحیہ، اب قربانی کی جو ذمہ داری اس شخص کی طرف سے تھی یا اس شخص پر تھی، وہ چونکہ قربانی کے وقت میں قربانی کرنے سے پہلے مر چکا ہے، اس لیے اب وہ قربانی کی ذمہ داری اس کے سر نہ رہی اور قربانی ساقط ہو گئی۔ سعودی عرب کے ایک بڑے زبردست اسکالر ہیں شیخ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے احکام الاضحیہ والزکوٰۃ، اس میں وہ لکھتے ہیں الاصل فی الاضحیہ انہا للحی، الاصل فی الاضحیہ انہا للحی، کہ قربانی کے اندر صحیح بات یہ ہے کہ یہ قربانی کرنا زندوں کے تعلق سے ہے، زندوں کے متعلق ہے، زندوں کا کام ہے۔
کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ یضحون عن انفسہم و اہلیہم، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی کرتے تھے، خلافا لما یظن بعض العوام انہا للاموات، نہ کہ یہ قربانی کرنا مردوں سے متعلق ہے جیسا کہ بعض عوام الناس اس کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال شیخ عثیمین نے بھی یہی بات فرمائی کہ قربانی یہ زندوں سے متعلق ہے، اور جو زندہ ہیں وہ کریں گے یا ان کی طرف سے کیا جائے گا، لیکن جو مر چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، قربانی ان سے متعلق نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اس سلسلے میں ایک بات اور میں چلتے چلاتے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یوں تو میت کی طرف سے قربانی روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی میت وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اس میں شریعت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے تعلق سے بھی شریعت کی بات یہی ہے، شرعی اور اسلامی بات یہی ہے کہ وصیت کر دینے کے باوجود بھی میت کی طرف سے قربانی نہیں کرنا چاہیے اور نہیں ہوگی، اس لیے کہ وصیت یہ جائز چیزوں میں مانی جاتی ہے، وصیت جائز ہو تب اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ناجائز بات ہے، شرع سے ثابت نہیں ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھو کہ جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت ہو رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اس میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو اگر وصیت خلاف شریعہ ہے تو اس وصیت پر بھی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں قربانی کے تعلق سے، بالخصوص قربانی میت کی طرف سے ہو سکتی ہے یا نہیں، جس کی کافی حد تک میں نے وضاحت کر دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بات آپ حضرات کے سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے رشتہ دار مسلمان بھائی بہن، کلمہ کو بھائی بہن انتقال کر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، اور یہ جو خوشیوں کا موسم عید قربہ آنے والا ہے، وہ ہم تمام زندہ لوگوں کو سکون و اطمینان کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عید قربہ کا جو شرعی تقاضا ہے وہ ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کو کتاب و سنت کے مطابق کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے اور آپ کے سروں پر یہ کرونا وائرس کے تعلق سے جو مصائب و مشکلات، خطرات ہمارے سروں پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری مصیبتوں کو ہم سے اور آپ ہی سے نہیں، سارے عالم سے دور فرمائے، اور اس بلا وبا کو اس دنیا سے ختم فرمائے، دنیا کے اندر سکون اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی ہم سب کو کامیاب اور کامراب بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔